آج کی ٹاپ لیڈ سٹوری: پاکستان آنے والی 2 غیر ملکی خواتین کو اغوا کیا گیا، جنسی زیادتی کا بار بار نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی ان سے تیوان طلب کیا گیا، ان سے مطالبے کیے گئے۔ اس واقعے کے اندر اب تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے آج عدالت میں سب کچھ بتایا گیا، وہیں پر اس معاملے میں جو سب سے بڑی پیش رفت ہو رہی ہے اور جو انتہائی تشویش کی بات بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار، مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ رضا ڈار نامی جو شخص ہے اس کی جانب سے یہ اقدام، یہ جرم کیا گیا ہے۔ جو خاتون نے آج اسٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح سے انہیں ایک رات میں 4 لوگوں کی جانب سے پہلے باندھا گیا، مارا گیا، اس کے بعد انہیں کئی بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور وہیں پر ان سے مطالبات کیے گئے، کمپیوٹرز اور دیگر ان کے جو خاص طور پہ جو رقم سے متعلق لین دین کا معاملہ تھا اس سے متعلق کئی سوالات پوچھے گئے۔ لیکن ابھی رکیے، اس معاملے کے اندر جو اہم بیان سامنے آیا ہے وہ سینئر سیاستدان فیصل واڈا کا ہے۔ فیصل واڈا نے اس ساری صورتحال پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ نائب وزیر اعظم ہے پاکستان کے اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ ہیں، یہ جو اس وقت الزام ہے کافی، اس کی جو نوعیت ہے کافی سنگین ہے اور یقیناً یہ خبر اس وقت پوری دنیا میں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ ذرا آپ کو فیصل واڈا کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پیش آنے والے اس واقعے سے متعلق اب فیصل واڈا کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ حکومت لاہور واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے ایک پوسٹ کے اندر لکھا ہے کہ فیصل واڈا کی جانب سے کہا گیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کی جانب سے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نواسے ہیں، ان پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ طور پر جنسی زیادتی، تشدد، بھتہ خوری کے الزامات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کافی تشویش ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، فیصل واڈا نے اپنی پوسٹ میں لکھا، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، کیس کو جنسی زیادتی کے بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ طور پر کوشش اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد پاکستان سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں آ سکا۔ ماضی میں جو ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈز کو مد نظر رکھتے ہیں ہم تو اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ من پسند رپورٹس بھی حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ فیصل واڈا نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کے بعد اسحاق ڈار فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ فیصل واڈا کی جانب سے آج ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے کی اگرچہ تحقیقات جاری ہیں، اب کیونکہ ظاہر ہے کہ میڈیکل میں یہ پروف ہو گیا ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھیں، یہ 2 خواتین تھیں جو پاکستان آئی تھیں، جن کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اب اس معاملے کا رخ کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ دب جائے گا معاملہ جیسے کہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں، یا پھر اس میں کسی کو سزا ہو سکے گی؟ اور یہ جو الزام نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اوپر آیا ہے، اس پر خود اسحاق ڈار کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔